کرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقول وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حاضرین گرامی قدر، جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے کہ جو الحمدللہ تقریباً تمام افراد کو حفظ ہوگی. اور کیوں نہ حفظ ہو، ہر محب پہ اہل بیت اطہار کی ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم وہ آیتیں جو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے مدح اہل بیت علیہ السلام میں اتری اور نازل ہوئی ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ہوں. قرآن صرف اور صرف تلاوت کر لینے کا نام نہیں، البتہ اس کا بھی ثواب ہے. قرآن ہمارے درمیان جو بھیجا گیا وہ صرف اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اگرچہ اس کا ثواب ہے صرف تلاوت کا بھی. حتیٰ اگر کوئی تلاوت کر ہم سن رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے، صرف بیٹھ کے اس کے عبارت کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا ثواب ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن مقصد تو یہ نہیں تھا کہ جو قرآن بھیجا تو صرف اور صرف تلاوت کی جائے، یا جو حضور نے فرمایا کہ 2 گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جن میں سے قرآن بھی ہے، اور ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہمارے گھروں میں قرآن کا ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بہترین قسم کا ایک قرآن کہ جس کی بہترین عبارت ہو، بہترین جلد ہو، بلکہ یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. وہ قرآن ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، وہ قرآن ہمارے افعال، عادات و اطوار میں ہونا چاہیے. تو یہ آیات بھی حد اقل یعنی پورا قرآن نہیں تو کم از کم وہ آیات کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ایک صلوات پڑھیں. اور بہت مشہور بھی ہیں، وہ کم از کم ہم کو حفظ ہونی چاہیے. تو یہ آیت بہت مشہور ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کی طہارت کا اعلان کیا. یہ طاہر ہیں. طہارت کا مطلب کیا ہے؟ طہارت کا مطلب یہ پاک ہیں. پاک ہیں یعنی کیا؟ پاک ہیں یعنی ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہو سکتا. پاکیزگی کا مطلب وہ نہیں کہ جو وضو کے ذریعے سے آتی ہے یا غسل کے ذریعے سے آتی ہے. طہارت کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے. یہاں پہ جو طہارت ہے وہ یہ کہ ان کے نزدیک کوئی نقص نہیں آ سکتا، کوئی رجس نہیں آ سکتا، کسی طرح کی کوئی کمی ان افراد کے اندر نہیں پائی جائے گی کہ جن کو ہم نے طہارت کی سند دے دی، جن کے لیے ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ طاہر ہیں. تو پھر اب ان کے اندر کوئی کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہ ہوگی. یہ پوری طریقے سے اسی بات پہ ان کے اوپر یہ بات منطبق ہوگی کہ اب ان کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، ان کے اندر کوئی نقص موجود نہیں ہے.
اور یہ جو نفس کی بات ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک عمر تک پہنچے گا اس کے بعد اس میں کمال پیدا ہوگا، نہیں، اگر بچہ ہے تو پھر بچے میں بھی کوئی نفس نہیں پایا جائے گا، جوان ہے تو جوان میں بھی کوئی نفس نہیں پایا جائے گا، بوڑھا ہے تو پھر بوڑھے میں بھی کوئی نفس نہیں پایا جائے گا، بلکہ عمر کی جس حالت میں جس کیفیت میں بھی انسان ہوگا اسی کیفیت میں اس کے اندر کسی طرح کا کوئی نفس نہیں ہوگا۔ اور جب نفس نہ ہوگا تبھی تو رسول اللہ نے بے باکی سے اپنے اہل بیت کو جمع کیا اور لے کے چلے کہ جب نصارے نجران نے دعویٰ کیا تھا سچے اور جھوٹے کی بات سب واقعی میں واقعات سے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک نتیجہ کہ جس وقت مطالبہ کیا گیا اور پروردگار نے کہا کہ اچھا یہ جب کسی طریقے سے تم سے نہیں مانتے، تمہاری دلیلوں کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم آپ اگر دلیلیں دیں تو ممکن ہے کہ کسی طرح کی کوئی کمی واضح ہو جائے، بات کو سمجھا نہ پائیں، صحیح الفاظ سامنے والے کے ذہن کو نہیں جانتے وہ کس طرح کی بات کو قبول کرتا ہے، ممکن ہے اس وجہ سے نہ بات پہنچ پائے، اس کی زبان کی مشکل ہو سکتی ہے، ہمارے خود تجربے میں کمی ہو سکتی ہے، کئی وجوہات ہیں کسی کو بات نہ سمجھا پانے کی، لیکن رسول اللہ کے یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، آپ سامنے والے کی علمی صلاحیت کو بھی دیکھ رہے تھے، اس کے ذہن کو پڑھنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر تھی، آپ سے زیادہ تجربہ بھی کسی کا نہیں تھا، پھر تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی، کہ اگر یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے یعنی کٹ حجتی کر رہے ہیں، تو اب ان کا جواب یہ ہے کہ ان سے کہہ دو اپنے مردوں کو لے آئیں، تم اپنے مردوں کو لے آؤ، یہ اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنے عورتوں کو لے آؤ، یہ اپنے بچوں کو لے آئیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ۔ پروردگار نے یہ اعلان کر دیا، رسول اللہ کو چاہیے یہ تھا، یا خود پروردگار اس چیز کی رعایت کرتا کہ کم از کم بچوں کا تذکرہ نہ کرے، لیکن پروردگار بچوں کا بھی تذکرہ کر کے بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اگر کردار اس منزل کمال پر ہوگا تو پھر جہاں ہم علی کو کھڑا کریں گے وہیں حسین کو بھی کھڑا کریں گے، جہاں پہ رسول اللہ ہیں وہیں پہ فاطمہ ہے، ایک سلوات پڑھیں۔ اور یہ بات ہم نے سامنے دیکھی بھی کہ جب یہ پہنچے یہ افراد تو وہ بات کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں، کون سا چہرہ دیکھ لیا؟ رسول اللہ سے ابھی بحث کر چکے ہیں، علی فاطمہ کے پیچھے پیچھے ہیں، جیسا کہ جو منظر کشی کی ہے روایات میں کہ فاطمہ رسول اللہ کے پیچھے اور ان کے پیچھے علی نقش قدم پہ قدم رکھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہ بھی حجاب کا ایک مرحلہ تھا کہ جو علی نے بتایا کہ اپنی عورتوں کو اس حد تک چھپاؤ کہ ان کے نشان قدم بھی نہ بچے۔ یہ بھی ایک مسئلہ حجاب تھا کہ جس کو ہم نے ارے وہ گھر میں مہمان آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے ہو جاتا ہے، اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ علی نے بتایا کہ ہم میدان جنگ میں جا رہے ہیں، یہ جنگ تھی، اس کے باوجود اس حد تک رعایت کی، تو خود رسول اللہ سے یہ بحث کر چکے ہیں، ان کی بات نہیں مانی، یعنی کوئی نیا چہرہ رسول اللہ کا نہیں تھا ان کے لیے۔ فاطمہ زہرا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ پردے میں تھیں، اس سلوات علی مرتضیٰ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور دور سے دیکھنے والے نے کہا کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ نہیں معلوم انہوں نے کسے دیکھ کے یہ بات کہی، لیکن جو منظر کشی تاریخ نے کی ہے وہ کچھ اس طریقے سے کی ہے کہ حسین گود میں تھے، حسن رسول اللہ کی انگلی پکڑ کے چل رہے تھے، یعنی حسن اور حسین ساتھ میں تھے رسول اللہ کے، کہ جن کا چہرہ سامنے تھا، یعنی دیکھنے والے نے یا حسین کا چہرہ دیکھا یا حسن کا چہرہ دیکھا، یا حسین کا چہرہ دیکھا ہے یا حسن کا چہرہ دیکھا، یعنی کسی بڑے کا چہرہ تو نہیں دیکھا، چہرہ بچوں میں سے کسی ایک کا دیکھا یا ان دونوں کا دیکھا، اور ان دونوں کا چہرہ دیکھنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کروں، یا رسول اللہ آپ کے چہرے میں ان کو وہ تیج کیوں نہ دکھائی دیا؟ کیا بات ہے، واہ! وہ اثر کیوں نہ دکھائی دیا؟
وہ بات کیوں نہ دکھائی دی کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہہ دیتے ارے ان سے کہاں مقابلہ کرنے چلے ہو؟ اگر یہ کہہ دیں گے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو یہ زمینیں اپنی جگہ سے پھٹ جائیں گی، آسمان اپنے دریچے کھول دے گا، ستارے زمین پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ باتیں تو پہلے تو کہنی چاہیے تھی، رسول اللہ انہی میں سے ایک فرد ہیں، پہلے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ اب جب حسنین کو لے کے آئے تو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایک بات ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، شاید کسی لائق ہو۔ رسول اللہ جب انہیں یہ آواز دیں کہ ابھی تک میں تنہا آیا تھا، ابھی